حاضرین مجلس، الدروس المہمہ لعامت الامہ کا سلسلہ جاری ہے اور ہم لوگ ایمان کے ارکان پڑھ رہے تھے۔ آمنت باللہ پڑھ لیا، وملائکتہ پڑھ لیا، وکتبہ پڑھ لیا، ورسلہ آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ انبیاء کرام کے تعلق سے ہمارا بیسک ایمان، بنیادی ایمان کن کن چیزوں پر ہونا چاہیے، آج ہم لوگ انشاءاللہ مختصر سے انداز میں آپ کے سامنے ذکر کرنے جا رہے ہیں۔ انبیاء کرام پر ایمان لانا، انبیاء کرام پر ایمان لانا، انبیاء کرام پر کیسے ایمان لانا؟ سب سے پہلی بات یہ ہے، اجمالی طور پر اللہ تبارک و تعالی نے جتنے بھی انبیاء بھیجا ہے ہم تمام پر ایمان لاتے ہیں۔ جیسا اگر یہ کہا جائے کہ بھئی 1,24,000 اگر پیغمبروں کو بھیجا ہے، رسولوں کو، نبیوں کو بھیجا ہے، ان تمام کے تمام پر ایمان لاتے ہیں۔ یہ ہمارا بنیادی عقیدہ ہونا چاہیے۔ ان میں سے کسی ایک کو بھی ہم مائنس نہیں کر سکتے۔ اگر کوئی کہے کہ بھائی سب کو میں مانتا ہوں لیکن میں حضرت نوح علیہ السلام کے بارے مجھے ڈاؤٹ ہے، پتہ نہیں وہ ٹھیک تھے نہیں تھے، خلاص ایمان چلا گیا۔ میں سب کو مانتا ہوں لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے مجھے ڈاؤٹ ہے، مجھے ذرا آبجیکشن ہے، یا مجھے اعتراض ہے یا شک ہے، تو اس کا ایمان خطرے پڑ جاتا ہے، ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ تو 1,24,000 اگر ہم مان لیں تو ایک کو بھی ہم اس میں سے مائنس نہیں کر سکتے۔ یہ سب سے پہلا ہمیں اجمالی طور پر ایمان لانا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر 25 انبیاء کرام کا نام لے کر بیان فرمایا۔ ان 1,24,000 میں سے صرف 25 انبیاء کرام کا نام لے کر تذکرہ فرمایا اور انہی لوگوں کی سیرت کو بیان فرمایا، انہی لوگوں کے قصوں کو بیان فرمایا، انہی لوگوں کے حالات زندگی کو بیان فرمایا۔ کسی نبی کے حالات زندگی کو بہت ڈیٹیل میں بیان کیا، کسی نبی کو شارٹ میں ذکر کیا، اور کسی نبی کا نام لے کر اللہ نے چھوڑ دیا۔ یہ یوسف علیہ السلام ہے، بچپن سے لے کر مطلب بڑھاپے تک، موت تک ذکر فرما رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام ہے، بچپن سے لے کر موت تک اللہ تعالیٰ لمبا قصہ بیان فرما رہا ہے، اور کسی نبی ہے بس نام لے کر چھوڑ دے رہا ہے۔ تو 25 انبیاء کرام کا اللہ تبارک و تعالی نے ذکر فرمایا قرآن مجید کے اندر۔ اچھا، اور تیسری بات انبیاء کرام کے بارے میں مطلب ہم تفریق نہیں کریں گے۔ ہاں، لا نفرق بین احد من رسلی، ہم کسی نبی کے درمیان تفریق نہیں کریں گے۔ مطلب ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، تمہارے یونس علیہ السلام چھوٹے ہیں، نہیں۔ آپ کے عیسیٰ ہمارے نبی سے بہت چھوٹے ہیں، آپ کے نوح ہمارے نبی کے مقابلے کچھ بھی نہیں ہے۔ لا نفرق بین احد من رسلی، سب کا مقام اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس برابر ہے۔ ہم کسی نبی کو، کسی نبی کے درمیان ہم تفریق نہیں کریں گے۔ ہاں، اللہ نے کسی کو فضیلت بخشی ہے، ابراہیم علیہ السلام کو ابو الانبیاء کہا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی کو جو ہے معراج کے موقع پر تمام نبیوں کی امامت کرائی۔ اللہ نے کسی کو فضیلت دے رکھی ہے، کسی نبی کو کسی نبی پر فضیلت دے رکھی ہے، لیکن ہم تفریق نہیں کریں گے، فلاں نبی بڑے ہیں، فلاں نبی چھوٹے ہیں، فلاں زیادہ جو ہے مطلب یہ ہے، فلاں کم ہے، ہم اپنی طرف تفریق نہیں کریں گے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو زیادہ فضیلت دے رکھی ہے، اس بات پر ہمارا ایمان ہوگا۔ اور اس کے بعد ہم کیا کریں گے؟ اس کے بعد یہ ہم ایمان لائیں گے وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، یعنی ہمارے پاس ہر نبی کی عزت برابر ہے، توقیر۔ آپ کسی نبی کو گرا نہیں سکتے، آپ کسی نبی کی بے عزتی نہیں کر سکتے، ہم کسی نبی کو جو ہے گرا نہیں سکتے، ہم کسی نبی کی عزت میں کم نہیں کر سکتے۔ ہمارے پاس ہر نبی کی توقیر، عزت برابر ہے۔
عظمت والا، ہر نبی ہمارے پاس عظمت والا ہے، عزت والا ہے، اس بات پر ہمیں ایمان رکھنا ہے۔ اور پانچویں بات، اس بات پر ایمان رکھنا ہے کہ سارے کے سارے انبیاء مطلب معصوم ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام کو معصوم رکھا، معصوم عن الخطا رکھا، یعنی گناہوں سے اللہ نے ہر نبی کو پاک رکھا، بچپن سے لے کر انتقال تک اللہ نے ان کی زندگی کو سیف رکھا۔ کسی آوارہ جو ہے نوجوان کو اللہ نبی نہیں بنایا، کوئی بڑا گنہگار کو جو ہے اللہ نے نبی نہیں بنایا، ہر نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیف رکھا، ان کی عزت کو سیف رکھا۔ کسی نبی کے بارے میں ہم اس کے اخلاق پر انگلی نہیں اٹھا سکتے، ایسے نبی ان کی پوری سیرت میں یہ بد اخلاق تھے، یہ بدکار تھے، یہ گنہگار تھے، ایسا کسی نبی کے بارے میں ہم نہیں کہہ سکتے۔ کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی بھی ایسے آدمی کو نبی نہیں بنایا جو گناہ کبیرہ کا مرتکب ہو، جو خطا کار ہو، جو ہے بدکار ہو، یا اور کوئی جو اخلاقی جرم کے اندر کوئی جو ہے اگر آدمی پھنسا ہوا ہے، اللہ نے اس کو نبی نہیں بنایا۔ اللہ نے اخلاقی طور پر مکمل طور پر ان کو سیف رکھا۔ یوسف علیہ السلام کو دیکھو آپ، کس قدر اللہ نے سیف رکھا، سامنے مواقع تھے برائی کرنے کے، لیکن آپ نے اپنے آپ کو بچائے رکھا۔ آدمی کو موقع نہیں ملتا ہے، نہیں کرتا ہے تو پھر وہ کمال نہیں ہے، موقع ملنے کے بعد نہیں کرتا ہے تو وہ کمال کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یعنی سارے کے سارے انبیاء کرام کو معصوم رکھا، اس بات پر ہمیں ایمان لانا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر میں نمبر 6 کا تذکرہ کروں تو اب ذرا دیکھیں آپ، ان تمام کے تمام انبیاء کرام کو بھیجنے کا مقصد توحید کو عام کرنا ہے، توحید کی دعوت دینا ہے۔ ہر نبی نے توحید کی دعوت دی، کوئی نبی ایسا نہیں کہ توحید کی دعوت نہیں دی، ہر نبی کو بھیجنے کا مقصد توحید ہے۔ اعبد اللہ اعبد اللہ اعبد اللہ، اللہ کی بات اللہ کی بات، یہی ان کا سب سے بڑا مقصد تھا۔ اور اگر ہم 7ویں نمبر پر ہم دیکھیں گے، ان نبیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حجت قائم کرنے کے لیے بھیجا۔ حجت قائم کرنے کے لیے مطلب یہ ہے کہ دنیا میں کوئی آدمی ایسا نہ رہے جو کل قیامت کے دن یہ کہے، اے اللہ یہ جنت کیا ہے، یہ جہنم کیا ہے، مجھے پتا ہی نہیں تھا، تو نے ہم کو بتایا نہیں، اور بتانے کسی کو بھیجا ہی نہیں، ہمیں کیسے پتا چلتا؟ کوئی آدمی ایسا دعویٰ نہیں کر سکتا، اسی لیے اللہ نے ہر نبی کو بھیج کر، ہر قوم کے پاس نبی بھیج کر سمجھایا، حجت قائم کیا کہ دیکھو تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ مجھے مرنے کے بعد کیا ہوگا، جنت کیا ہے، سوال جواب کیا ہے، عذاب قبر کیا ہے، حشر کیا ہے، فلاں کیا ہے، تم کچھ بھی نہیں کہہ سکتے۔ کیوں؟ بتانے والوں کو اللہ نے بھیج رکھا ہے۔ بتانے والے کے بعد بھی اگر کوئی نہیں جانتا ہے وہ اس کا پرابلم ہے، اگر کوئی نہیں جاننا چاہتا ہے وہ اس کا پرابلم ہے۔ تو حجت قائم کرنے کی خاطر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام انبیاء کرام کو بھیجا۔ ان انبیاء کرام پر ایمان لانے کا اور ایک ڈیمانڈ ہے، اور ایک تقاضا یہ ہے کہ انبیاء کرام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معجزات عطا کیا، معجزات اللہ نے عطا کیا۔ تمام کی تمام معجزات پر ہمارا پورا کا پورا ایمان ہونا چاہیے۔ ہاں بھئی، موسیٰ علیہ السلام کو جو معجزہ دیا تھا اللہ تعالیٰ نے، اس پر ہمارا پورا ایمان ہے، اس کو ہم پوری تصدیق کرتے ہیں۔ اور اللہ نے ہر نبی جو نبی کو معجزہ عطا فرمایا وہ اس دور کے لحاظ سے وہ ان کا تقاضا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادوگری کا زیادہ جو ہے چلن تھا، اللہ نے ان کو وہ معجزہ عطا فرمایا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں میڈیکل کا بہت زیادہ زور تھا، اللہ نے ان کو وہ شفا عطا فرمائی، بس ہاتھ پہ جو ہے چہرے پر ہاتھ پھیر دیتے تو ماشاءاللہ ان کی جلد اچھی ہو جاتی تھی، اندھے پر آنکھ پھیر دیتے اس کو آنکھ آ جاتی تھی، اور جو ہے یعنی اللہ نے بے شمار معجزے اللہ نے عطا فرمایا۔ آخر نبی کو یا ان کو قرآن کی جو ہے معجزہ سب سے بڑا تھا، ان کو اللہ نے وہ عطا فرمایا۔ تو جتنے بھی انبیاء کرام کو اللہ نے معجزہ عطا فرمایا، سارے کے سارے معجزات کو ہمیں ماننا ہوگا، اور ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ فلاں نبی کے معجزے پر ڈاؤٹ ہے، شک ہے، وہ ہے کہ نہیں معلوم، نہیں، شک نہیں کر سکتے ہم لوگ، مکمل طور پر ایمان لانا ہے۔ تو آمنت باللہ
اللہ پر و ملائکتہ فرشتوں پر و کتبہ کتابوں پر و رسلہ رسولوں پر ایمان لانے کا مطلب بیسک یعنی اجمالی طور پر سارے نبیوں کو ماننا ہے. 25 انبیاء کرام کا نام لے کر تذکرہ فرمایا ہے. کسی نبی کے درمیان ہم چھوٹے بڑے کی تفریق نہیں کریں گے, ہر نبی کی عزت کریں گے. ہر نبی کو اللہ نے معصوم عن الخطا رکھا ہے اور ہر نبی کی دعوت توحید کی دعوت تھی اور ہر نبی کو بھیجنے کا مقصد حجت قائم کرنا ہے. اور جتنے انبیاء کرام کو معجزت اللہ نے عطا کر رکھا ہے سب پر ایمان لانا ہے اور سب کو تسلیم کرنا, یہ ایمان بالرسل میں داخل ہے. یہ بنیادی باتیں ہیں. جب نبیوں پر ایمان لانے کی بات ہم کرتے ہیں تو یہ بنیادی باتوں کو جاننا بھی ہے اور اس کو ماننا بھی ہے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہم تمام کو اس بنیادی باتوں کو جان کر اس پر عمل کی اور ایمان کی توفیق عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.